نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سورت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ صاد، اور سورہ صاد جو ہے وہ اس کو ہم 3 حصوں میں اس کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ اس کا سب سے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے، مضامین پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے علمی اور عملی نکات پڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو ہم اس کا آغاز دعا سے کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سیکھنے والا، سکھانے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیے سب سے پہلے اس کے تعارف میں یہ چیز ہے کہ یہ سورہ صاد جو ہے وہ مکی صورت ہے، اور اس کی جو ہے وہ 88 آیات ہیں، یعنی کہ 88 آیات ہیں اس کی۔ اور وجہ تسمیہ سیم اس کی یہی ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ حروف مقاطعات صاد سے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ صاد رکھا گیا ہے۔ اب اس کا تھوڑا سا جو ہے وہ شان نزول یہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی وہ واقعہ، وہ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ہم اس میں جانیں گے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ قریش کا وفد آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آیا۔ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ان سے کہیں، آپ خاتم النبیین سے کہیں کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، لیکن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ ان کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور ان کے سامنے آپ کے چچا نے تجویز رکھی، تو آپ نے اپنے چچا جو ابو طالب سے فرمایا کہ چچا جان، کیا میں ان کو مطلب کہ ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو ان کے جو ہے وہ عرب و عجم جو ہے وہ ان کے مالک ہو جائیں، مطلب کہ عرب و عجم جو ہے وہ جو ہے وہ ان کے ان کے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں ان کو ایسی چیز نہ بتاؤں کہ یہ عرب و عجم کے مالک ہو جائیں؟ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے ایسا کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا تھا؟ کلمہ توحید۔ اور سب لوگوں نے جب اس کے بارے میں سنا تو وہ لوگ اپنے کپڑے انہوں نے جھاڑے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یہ کیا چاہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مان لیں۔ تو اس موقع پر جو ہے وہ سورہ صاد کی آیات نازل ہوئی، اور سورہ صاد کا جو خلاصہ ہے جو اس کے تعارف میں ڈسکس کرنا ہے ہم نے، وہ یہ ہے کہ عقیدہ رسالت کا بیان ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں، اور وہ جو قرآن ان پہ اتارا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد ہے اس کے مضامین، یعنی کہ اس صورت میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، تمام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اور انبیاء اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مطلب سورہ صاد میں یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام کو جھٹلانے والی تمام قومیں تھیں تو ان کا انجام بھی تھا وہ جو بہت برا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معجزہ کیا اور ان کو بیماری سے شفا دے دی، چشمہ شفا جاری ہوا ان کے پاؤں مارنے سے، اور ان کی بیماری جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اس کے بعد لاسٹ میں سورہ صاد میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ان کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ملعون ہو گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس کو۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جو ہے نعمت سے محروم ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دیا، اور جو ہے وہ حضرت چشمہ شفا کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے شیطان کو ملعون قرار دیا گیا، یعنی کہ لعنت زدہ قرار دیا گیا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور تکبر کیا۔ اور لاسٹ میں جو ہے وہ علمی اور عملی نکات ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ سراسر نصیحت ہے، اور اس کا انکار کرنے والے جو ہیں وہ محض تکبر اور مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ دعوت دین کی مشکلات، جیسے ہی آپ جو ہے وہ
دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات کا سامنا پیش ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ جو آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آزمائے نہ کہ آپ جو ہے وہ کتنے اپنی بات میں جو ہے وہ پکے ہیں، کتنے ثابت قدمی سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے انبیاء کرام کو جھٹلانے والوں کا انجام جو ہے وہ دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے درجے وہ دو ہیں، ایک تدبر اور ایک تذکر. تدبر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری کتاب اتاری ہے اس میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کیا کیا جو ہے وہ باتیں سکھائی ہیں. اور تذکر یہ ہوتا ہے کہ ان باتوں کو سیکھ کر ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، کیونکہ ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا یا نصیحت. اور مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور جب ہمیں کوئی بیماری ہو جائے تو تکلیف آ جائے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تو تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگنی چاہیے. اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ظاہری سی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے گزار دی تو ان کے لیے بھی جنت کی، انہی کے لیے بلکہ جنت کی نعمتیں ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں رکھے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم سورت کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.